جناب صدر اور میرے ہم نوائے چمن ساتھیوں، السلام علیکم۔ موضوع سخن ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ جناب صدر، لمبی ہے غم کی شام ایک ایسی تعبیر ہے جو طویل اور کربناک دکھ کے لمحات کو بیان کرتی ہے، مگر ہے تو شام ہی، اور شام کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو آخر کٹ ہی جاتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربان ایاز نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جناب صدر، جب مفلسین عصر حاضر کے ہیرو پر پنجے گاڑ رہے تھے، اور جب غم کی شام لمبی اور لمبی ہوتی جا رہی تھی کہ جب نیزے کی جگہ بانس کا ڈنڈا تھا، کھیل کے میدان کی جگہ کھیت کھلیان اور تماشائیوں کی جگہ اپنے ہی لوگوں کے تانے، مگر غم کی شام کو آخر ڈھلنا پڑتا ہے صدر عالی وقار، اور نئی صبح کا سورج تاریکی کو دور تاریکیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ پچھالے باری تارا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور پھر آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب دشمن ملک کا میڈیا ارشد ندیم کا مذاق اڑا رہا تھا اور پوری دنیا کے کیمرے ہمارے ہیرو پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، ارشد ندیم آئے، اللہ کا نام لیا اور پوری قوت سے نیزہ پھینکا، آنکھیں بند، دماغ شل، چند لمحوں کے لیے وقت رک گیا، اور پھر ایک شور تھا کہ آسمان پٹے حیرت میں مبتلا ہے، عقل لگے بام وہمِ تماشا ہے کہ کھلاڑیوں کے بڑے بڑے برج خلیفہ زمین بوس ہو چکے، اور پاکستان نے نہ صرف 30 سال بعد کھلائی جیتا بلکہ عالمی ریکارڈ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ صدر عالی وقار، میں آپ کو 8 اکتوبر 2005 کے پوکران زلزلے کی یاد دلاتا چلوں کہ جس نے لاکھوں زندگیوں کو نگل لیا، ہر طرف خون کا عالم تھا۔ غم کی شام نہ صرف لمبی تھی بلکہ گہری بھی تھی، مگر پھر پاکستانی قوم نے اخوت و یکجہتی، اثار و قربانی اور انسانی دوستی کی ایسی لازوال مثالیں قائم کی کہ جنہیں تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے، اور بالآخر زندگی کو معمول پر آنا پڑا۔ ہر طلوع سحر یہی پیغام لاتی ہے، ہر طلوع سحر یہی پیغام لاتی ہے، رات جتنی بھی کالی ہو آخر ٹل ہی جاتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں میں پاکستان کی چند نمایاں شخصیات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے غم کی لمبی شام جھیلی اور وطن عزیز کو تابناک روشنیوں سے منور کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہ جنہوں نے ملک کو جوہری طاقت بنا کر اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا، اور آپ کا نام تاریخ میں جلی حروف سے لکھا گیا ہے۔ نوبل انعام یافتہ اور سر میں گولیاں کھا کر حق کے سامنے ڈٹ جانے والے ملالہ یوسفزئی کو کون نہیں جانتا۔ الغرض ایسی لاکھوں مثالیں تاریخ کے ماتھے پر کندہ ہیں۔ ہمیشہ کٹھن حالات اور دشوار راستے ہی ہمت و عزم کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ جہد مسلسل اور صبر و استقامت کا سبق پڑھنے والوں کے خواب ہمیشہ شرمندہ تعبیر رہتے ہیں، اور نئی صبح ان کی منتظر ہوتی ہے۔ ایک کالی گھٹاؤ تخلیہ، ایک کالی گھٹاؤ تخلیہ، با ادب کہ سورج طلوع ہوا چاہتا ہے۔ والسلام۔